ایک لڑکا جوان ہوا، تابعین کا زمانہ ہے، نبی کے بعد زمانہ آیا صحابہ کا، اور صحابہ کا بعد زمانہ آیا تابعین کا، تابعین کا زمانہ، سمجھ رہے آپ؟ جوان ہوا لڑکا شادی کے لیے، لڑکے کا نام بتاؤں اور سنو، لڑکا کون ہے سنو۔ نبی معراج شریف گئے، معراج شریف سے جب آئے، نبی نے تحفے میں اپنا جبہ مولا علی کو دیا، مولا علی نے وہ جبہ اس لڑکے کو دیا جس کی اب شادی ہونے والی ہے، اور لڑکا کوئی اور نہیں، مولا علی نے خود جسے پڑھایا، نام ہے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ، ولی نہیں، ولیوں کے ولی حسن بصری، چھوٹا موٹا ولی نہیں، ولیوں کے ولی حسن بصری کا نام اولیاء کی جماعت میں بھی ممتاز ہے۔ کیا مولا علی جبہ ایرے غیرے کو دے دیں گے؟ وہ بھی وہ جبہ جو معراج میں نبی نے جبہ آ کے معراج کا تحفہ علی کو دیا ہو، حسن بصری کو جبہ پڑھایا، مولا علی نے پڑھایا، بہت بڑے عالم کا نام حسن بصری، بہت نہیں۔ حسن بصری جوان ہوئے، شادی کی اکشا ہوئی، شادی کریں گے، اب لڑکی کی تلاش ہے۔ اچھا شادی کرنا ہے تو رشتے کے لیے لڑکی کی تلاش ہوتی ہے کہ نہ ہوتی ہے؟ توجہ کرنا، حسن بصری کی نظر میں کوئی لڑکی جمتی نہیں تھی، ایک لڑکی نظر میں آئی جو اس زمانے میں ایک لڑکی تھی، لڑکی کا نام بھی سن لو، خدا کی قسم اگر نام اس لڑکی کا لے لا تو گھر کی برکتیں ختم نہ ہو، اس خاتون کا نام لے لو تو گھر سے بیماریاں دور چلی جائے۔ حسن بصری کو شادی کرنا ہوئی تو پورے زمانے میں نگاہ دوڑائی، کوئی لڑکی پسند نہ آئی۔ اس زمانے میں ایک لڑکی تھی جس کا نام تھا رابعہ بصری، ذرا بولو نا یار سبحان اللہ، رابعہ بصری، ہائے 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 ہائے، جواب نہیں ہے رابعہ بصری کا، ہاں عورتوں میں جواب نہیں، قلندر ہیں آپ، کیا سمجھتے ہیں رابعہ بصری کو؟ اللہ اللہ، وہ پاور رکھتی ہیں اگر دعا کریں تو کعبہ ان کے پاس آ جائے، اگر دعا کریں تو کعبہ کو بلا لیں، وہ ہیں رابعہ بصری۔ مگر رابعہ بصری کے دروازے پہ حسن بصری خود پہنچے ہیں، حضرت حسن بصری خود گئے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور جا کے ایسا تھوڑی نہیں بھیجنے کا طریقہ دیکھیے، دروازہ کھٹکھٹایا، رابعہ بصریہ کون؟ کہا چادر کا پردہ کرو، پردہ تان لو، ایک پیغام لے کے آؤ، بیچ میں پردہ ڈال دیا گیا۔ ایسا تھوڑی ہے نہیں کہ گپے شپے ہو رہی ہیں، بعد میں بیٹھ کے ناشتے ہو رہے، چادر کا پردہ ہو گیا۔ رابعہ بصری کے پاس حسن بصری نے بولے، رابعہ میں تمہارا رشتہ لے کے آیا ہوں، اگر منظور ہو تو۔ کہا کس کے ساتھ؟ کہا میں خود آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، سبحان اللہ بولو نا یار، ہائے ہائے، خود میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں رابعہ، اگر آپ کی منظوری ہو تو پھر میں آپ سے شادی کروں۔ کیوں؟ کہا میں نے زمانے کی لڑکیوں کو دیکھا، مگر رابعہ جو تقوی میں نے تمہارے اندر دیکھا وہ تقوی میں نے کسی کے اندر نہیں دیکھا، مجھے تمہارا تقوی پسند آ گیا ہے، اس لیے میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت رابعہ نے فرمایا اچھا یہ بات ہے؟ ہاں یہ بات ہے۔ حضرت رابعہ نے فرمایا اگر مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو میرے 4 سوال ہیں، اگر میرے 4 سوالوں کے جواب دے دیے تو نکاح کے بارے میں سوچوں گی، کروں گی نہیں، جملے پہ غور کر رہے ہو، کروں گی نہیں سوچوں گی۔ اگر آج اتنا کہتے کہ میاں ہمیں اتنا کم تر سمجھا، سوچو کہ کام ختم ہو، سے ختم ہو جاتا، سوچوں گی کاہی کیوں، سمجھ رہے ہیں کاہی کیوں، ایک دم معاملہ ڈائریکٹ ہونا۔ اچھا لڑکی والا تو پتہ نہیں یار کیا سمجھ رہا ہے لڑکی والے، اس سے کوئی مسٹیک نہیں ہونی چاہیے، یہ چاہے 7 قتل کر دے سب معاف ہے، مسٹیک اس غریب سے نہ ہو۔ سوچوں گی، 4 سوالوں کے جواب دے دیے تو کہ تم سے شادی کروں کہ نہ کروں۔ حضرت حسن بصری نے سوچا اس وقت کے زمانے میں سب سے بڑے علامہ آپ تھے، جیسے آج ہمارے زمانے میں ہم حضور تاج الشریعہ کو اپنا سب سے بڑا عالم سمجھتے تھے، بات ہے کہ نہیں بھائی؟ کوئی بات ہو گئی بھائی تاج الشریعہ کا سے فتویٰ لے کے آؤ، یہ بات ہے کہ نہیں؟
تو اس زمانے کے تاج الشریعہ کہنا، مطلب اس معنی کرنے حسن بصری کی بہت بڑی ذات ہے، تاج الشریعہ ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ، لیکن اس وقت کے سب سے بڑے عالم، سمجھ رہے ہیں آپ، حسن بصری۔ حسن بصری نے سوچا رابعہ کے کیا سوال ہوں گے، اچھا کیسے بھی سوال ہوں گے، میں تو بہت بڑا عالم ہوں، اچھے عالم مجھ سے آ کے پوچھتے رابعہ کوئی بھی سوال کرے گی قرآن کا ہوگا جواب دے دوں گا، حدیث کا ہوگا جواب دے دوں گا، کوئی بھی نہیں، کہا مجھے منظور ہے آپ کی شرط، سوال کرو۔ اللہ اللہ، کیا کرو؟ سوال کرو۔ اللہ اللہ، رابعہ بصری، ہائے ہائے ہائے، رابعہ بصری، ان کی اگر میں وہ بیان کرنے لگوں نا سیرت، تو خدا کی قسم بہت تو ٹائم چاہیے، بڑا وقت چاہیے۔ یہ کسی کی کنیز تھی رابعہ بصری، دن بھر اس کی خدمت کرتی، رات کو جب ان کا مالک سو جاتا نا تو پھر یہ اس سے مسلح ہٹا کے اکیلے میں تنہائی میں پوری رات اپنے رب کو راضی کرتی، پورا دن اس کی خدمت کرتی اور پوری رات اپنے رب کو راضی کرتی۔ اللہ اللہ، یہ حال ہے رابعہ کا۔ رابعہ بصری سے کہا کرو سوال، اب سوال سنو، ذرا سوال سننا، ذرا سوال سننا اور اپنے کردار میں جھانکنا۔ رابعہ نے کہا حسن بصری بتاؤ، پہلا سوال یہ ہے کہ میں رابعہ جنتی ہوں کہ جہنمی؟ یہاں تو اگر جمعے کی نماز پڑھ لیں تو اپنے سے بڑا جنتی کسی کو نہیں سمجھتے، اور دو چار کام نیک کر لیے تو پھر تو میاں خیر ہی نہیں ہے، بات حقیقت بتا رہا ہوں میں، پھر تو ہم سے بڑا جنتی کوئی ہو ہی نہیں۔ کہ رابعہ کہہ رہی ہے اپنے وقت کی رابعہ، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں ہزاروں عورتوں کا سجدہ ایک پلے میں، رابعہ کا ایک پلے میں۔ وہ رابعہ کہہ رہی ہے لو بتا حسن بصری رابعہ جنتی ہے کہ جہنمی؟ میاں حضرت حسن بصری کے پیروں کے نیچے سے زمین سرک گئی، یا اللہ، رابعہ اور ایسا سوال! میں تو رابعہ کے پاس نکاح کی دعوت اسی لیے تو لے کے آیا تھا، جنتی نہیں بلکہ رابعہ جسے کہتے وہ جنتی ہوگی۔ ارے حقیقت تو یہ ہے، لیکن اب آئی بالکل کسوٹی پہ، بتاؤ حسن، اور یقین کے ساتھ کہنا، اگر جہنمی کہنا تو یقین کے ساتھ کہنا، اور جنتی کہنا تو یقین کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ کہنا۔ حسن بصری خاموش، کوئی جواب نہیں، توجہ کرنا، کوئی جواب نہیں۔ آج ہمارے کیا حال ہیں، بیٹھے ہم تو کہ میاں بخشش تو ہو ہی جائے گی، ہم تو بیٹھے کہ بڑھاپے میں تو نمازیں ہمیں پڑھیں گی، اب تو جوانی میں کر لو جو کرنا ہے۔ رابعہ بصریہ جوانی میں کر رہی ہیں، بڑھاپے میں نکاح کے پیغام نہیں جاتے، جوان تھی، سمجھ رہے ہیں آپ، چڑھتی جوانی، جب کہہ رہی ہیں بتاؤ تو حسن بصری خاموش، کا دوسرا سوال کرو، جواب نہ دیا کیونکہ گارنٹی سے، بتاؤ، خاموش۔ دوسرا سوال حضرت رابعہ نے کیا، بتاؤ میدان محشر میں جب اٹھایا جائے گا تو میرا نامہ اعمال میرے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا میرے الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا؟ یہ بھی ہے، جس کا دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ نیک ہوگا، اور جس کا الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ گنہگار ہوگا۔ یہ بھی خاموش۔ بولی میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ جب میزان عمل میں اس ترازو میں میری نیکیاں تولی جائیں گی تو میری نیکیاں زیادہ ہوں گی یا میرے گناہ زیادہ ہوں گے؟ یہاں بھی خاموش۔ چوتھا سوال کیا، یہ بتاؤ جب میں پل صراط سے گزروں گی تو کیا گزر کے جنت میں چلی جاؤں گی یا کٹ کے جہنم میں گر جاؤں گی؟ اللہ اللہ، توجہ کرنا، میں تقریر کا بالکل آخری حصہ بیان کر رہا ہوں لوگوں۔ رابعہ بصری کہہ رہی ہیں یہ، حسن بصری نے فرمایا تمہیں کیا گمان ہے اپنے بارے میں؟ کہا مجھے اپنے بارے میں ابھی یقین نہیں ہے، میں عبادت ہی تو کر رہا ہوں، کیا معلوم میرے مولا کی بارگاہ میں میرے سجدے قبول ہے کہ نہیں؟ یہ عبادت تلاوت ریاضت صدقہ خیرات قبول ہے کہ نہیں؟ تم بتاؤ۔ اگر چاروں کا جواب دے دیا تو سوچوں گی،
حسن بصری خاموش. کہنے لگے جواب کیوں نہیں دیتے؟ حسن بصری نے جواب دیا رابعہ میں تیرے بارے میں کیا بتاؤں، مجھے خود حسن بصری اپنا پتا نہیں کہ میں جہنمی ہوں کہ جنتی. اللہ اللہ. رابعہ بصری نے فرمایا آپ کو اپنے بارے میں پتہ نہیں؟ ہاں. تو واقعی بات ہے، پھر میرے بارے میں کیا بتاؤ گے؟ تو رابعہ بصریہ نے کہا اب تو نکاح کرنا کینسل. کہا کس لیے؟ کہا جب مجھے یہ یقین نہیں کہ میں جنتی ہوں کہ جہنمی، تو میں نکاح کر کے کچھ تمہارے لیے بھی تو وقت دینا پڑے گا، آپ کی بھی تو خدمت کرنا پڑے گی. پہلے مجھے جتنا وقت ہے اپنے مولا کو راضی کرنے میں لگاؤں گی، جب یقین ہو جائے گا کہ رابعہ جنتی ہے تب سوچوں گی نکاح کے بارے میں. اس سے پہلے تو فرصت ہی نہیں ہے، اسی کو راضی کروں. ابھی نکاح کر لیا تو کچھ حقوق شوہر کے بھی ہیں نا، تو آپ کے حقوق ادا کروں گے تو ادھر سے کچھ ٹائم نکالنا پڑے گا. اور مجھے ابھی یقین ہی نہیں کہ جنتی ہوں، تو میں یہ چاہتی ہوں کہ جب دنیا سے میرا انتقال ہو نا تو یہ یقین ہو رابعہ کوئی رابعہ جنتی ہو کے جا رہی ہے.